السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پھسلا لیا. پس جب آدم و حوا نے درخت کے پھل کو چکھا تو ان دونوں کے شرمگاہ ظاہر ہو گئے، اور وہ لوگ یعنی وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. تو ان دونوں کے رب نے ان کو پکار کر کے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 22 یعنی 22 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آیت کریمہ کے ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہاں پر بات کیا ہے. آدم و حوا علیہم السلام کا جو واقعہ ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے. کل اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ شیطان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت کے اندر رہنے سہنے کی اجازت دے دی تو ابلیس جو راندہ درگاہ ہوا تھا اس نے آدم و حوا کو بہلانا اور پھسلانا شروع کیا. اور یہاں پر جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 22، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان ابلیس اپنے چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے کر کے آدم و حوا دونوں کو پھسلا لیا. سامعین کرام، یہاں پر آیت کریمہ سے آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ ابلیس نے آدم و حوا کو بہلایا، پھسلایا، بہکایا اور وہ بہل گئے، بلکہ انسان کی فطرت میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر ایک وقت گزر جاتا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں جو یادداشت ہوتی ہے یا اس کے اوپر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ذرا کمزور ہونے لگتی ہے. اسی لیے سلف صالحین نے شروع سے ہی یہ عادت رکھا ہے کہ ہر روز قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث مبارکہ میں سے کوئی ایک یا 2-3 حدیثیں اس کو لوگوں کے سامنے بھی پڑھا جائے اور اپنی فیملی میں بھی پڑھا جائے، تاکہ ایمان جو ہے وہ ریچارج ہوتا رہے، دل کے اندر تازگی ہوتی رہے. ایک وقت جب گزر گیا اور آدم و حوا کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ دیکھو جنت کے اندر جو فلاں درخت ہے اس کے پاس مت جانا، یہ جو حکم تھا اور یہ جو منع کیا گیا تھا، دھیرے دھیرے یہ لوگ اس کے بارے میں بے پرواہ ہو گئے. یاد رہا ہوگا لیکن ذہن سے بات ذرا کمزور ہو گئی، اور ادھر ابلیس لگاتار اپنے مشن میں لگا ہوا تھا. یہی ایک فرق ہے انسان میں اور ابلیس میں، کہ ابلیس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم انسانوں میں سے اکثریت کو آپ کا نافرمان بنا کر کے جہنم کا ایندھن بنائیں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر روز رات میں سمندر کے پانی کے سطح کے اوپر ابلیس اپنا عرش لگاتا ہے، اور دن بھر میں جو کارگزاری کرتے ہیں شیاطین، ان کے چیلے، اور جس قدر لوگوں کو بہکاتے ہیں، راہ حق سے ہٹاتے ہیں، ان تمام کا رپورٹ لیتا ہے ہر روز رات میں. اب یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، انسانوں کو ابلیس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس 5 وقت نماز پڑھ لیا ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا ہو گیا، ہم کو لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہیں پر اس کی بھول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں چین سے نہیں بیٹھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے.
اس قدر فکر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو نازل فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے چلتے کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں، فکر کرتے کرتے اب آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ سے آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ آدم و حوا کو ایک مرتبہ کہا ابلیس نے اور آدم و حوا بہک گئے، پھسل گئے اور بہک کر کے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، ایسا نہیں تھا۔ کنٹینیو ابلیس کنونس کرتا رہا، لگاتار اس کو بتلاتا رہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پھل کو کھانے سے جو منع کیا ہے وہ اس واسطے سے منع کیا ہے کہ اگر اس پھل کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے، ابھی انسان ہو بعد میں فرشتے ہو جاؤ گے، اس لیے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھو ہم جو بات بول رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے، ہم کو غلط نہیں سمجھنا۔ وقاسمہما، قسم بھی کھایا اس نے اور کہا کہ ہم تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں۔ لگاتار کنونس کرتا رہا، لگاتار کنونس کرتا رہا، بات کھوپڑی میں اٹ گئی۔ ایسے ہی کنونس کیجئے نا لوگوں کو بھی، خالی آپ توحید پر آ گئے تو ہو گیا، آپ کے علاقے کے لوگ جیسے رہیں ایسے ہی کنونس کیجئے۔ جو فجر میں نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی کنونس کیجئے، 4 بار بولنے کے بعد چھوڑیے نہیں۔ بار بار ہم کیوں کسی کو بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کو برا لگتا ہوگا، لیکن ہم اس لیے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اس لیے بولتے ہیں کہ کنونس کرتے رہنا۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ شیطان اور ابلیس نے جب غلط کام کے لیے لوگوں کو برابر کہا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور اللہ کے حکم کو لوگوں کے سامنے بار بار کیوں نہ بولوں؟ کہنے کا بس یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فَضَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، آخرکار ابلیس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان دونوں کو بہلا لیا، پھسلا لیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ لوگ بھی دھوکے میں آ گئے۔ آگے اللہ نے کہا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جنت کے اندر تھے آدم و حوا، جنتی لباس پہنے ہوئے تھے، جیسے ہی پھل کو کھایا جنتی لباس گر گیا، بدن ننگا ہو گیا۔ جیسے ہی بدن ننگا ہوا ان لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی، جنت میں بھاگنا شروع کر دیے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام لمبے قد کے گھنے بال والے آدمی تھے، گویا وہ کھجور کے تناور درخت ہوں۔ جب انہوں نے جنت کے اس درخت کے پھل کو چکھا جس کو چکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا تو ان کی شرمگاہ کھل گئی، جو اس کو کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ جیسے ہی شرمگاہ کھلی تو وہ پریشان ہو گئے، بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو جنت کے ایک درخت نے ان کے سر کو پکڑ لیا، کہا چھوڑو، کہا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے آپ سے حیا آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھ لیا ان دونوں کے شرمگاہ کھل گئے۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے فطرت میں بھی ڈالا ہے اور عورت کے فطرت میں بھی ڈالا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج غیر لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ آج ان کو اپنے عزت و آبرو کی پرواہ نہیں ہے، آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام کے حکموں کی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری خواتین غیر محرم کے سامنے صرف شلوار شمیز اور دوپٹہ نہیں ایسے ہی باہر نکل جاتی ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے محلے کے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے محرم ہیں، ان کے سامنے وہ بے پردہ رہیں گے بھی تو کوئی دقت نہیں ہے۔ گویا کہ شرم و حیا جو انسان کے فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا، آج مسلمانوں نے اور مسلمان عورتوں نے اپنے دلوں سے اتار کر کے پھینک دیا اس کو۔ دیکھیے شرم و حیا ہے تبھی تو یہ دونوں بھاگے، تبھی تو یہ دونوں پتے چپکانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان مردوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمان عورتوں کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی فطرت میں ڈالا ہے شرم و حیا، لیکن آج آپ نے شرم و حیا کے لبادے کو اتار کر کے پھینک دیا ہے اور شیطان کی پیروی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو چکھا تو ان کے شرمگاہ کھل گئے، تو وہ لوگ بھاگنے لگے اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شرم و حیا ابتدائے دن سے ہی اس دنیا میں جو پہلے انسان آئے تھے ان کے دل کے اندر بھی تھی، اور وہ لوگ بھی ننگے نہیں رہتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس دنیا کے جو بڑے بڑے لٹریٹ کہلانے والے جو محققین یہ کہتے ہیں کہ شروع میں انسان ننگے رہا کرتا تھا، بعد میں لباس پہلے پتہ پہنا پھر بعد میں لباس پہنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے انسان کو لباس کے ساتھ اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اپنے جسم کو ڈھکو اور شرمگاہ کو ڈھک لو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا بالکل غلط ہے۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ہے پہلے حیوان تھا، اور حیوان چونکہ ننگا رہتا ہے اس لیے انسان ننگا رہتا تھا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کی جو تصریح ہے اور قرآن کریم کا جو بیان ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کو آدم علیہ السلام کی شکل میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس پہنایا تھا، اور وہ ننگے نہیں رہتے تھے، ننگ دھڑنگ نہیں رہتے تھے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بات بیان کرنے کے بعد کہ جب ان لوگوں کے شرمگاہ کھل گئے اور وہ لوگ جنت کے اندر جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھکنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکار کر کے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکار کر کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اس پیڑ سے اور اس پیڑ کو کھانے سے اور اس کے درخت کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا۔ دیکھیے یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر غلطی کرے تو غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہاں پر اگر کسی کی غلطی کی نشاندہی کر دیا جائے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عزت پہ بنائی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو دوسرے انبیاء گزرے ہیں، علماء کرام ان کے وارثین ہیں، وہ آپ کی غلطی پر ٹوکیں گے، آپ کو روکیں گے، آپ کو سننا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کے ان چیزوں کو آپ کو پازیٹیولی لینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے ان کو پکار کر کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم لوگوں کو، تم دونوں کو اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور کیا میں نے تم لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سامعین اکرام، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ہم کو بہکانے اور ورغلانے میں پڑا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سن کر کے سمجھ کر کے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اسی میں ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و بھلائی سے نوازے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا